پچھلے دنوں آپ جانتے ہیں ہماری مسجد کے ایک بڑے ہی اسپیشل نمازی تھے فاروق صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آخرت کی ساری منزلیں ان کے لیے آسان فرمائے۔ اچھا، فاروق صاحب نے اس پورے محلے پر یہ واضح کر دیا کہ اصل پاگل کون ہے۔ ہم لوگ انہیں پاگل سمجھتے تھے نا، لیکن انہوں نے بتایا کہ اصل پاگل کون ہے۔ اس محلے کے کتنے بچے جو تھے وہ پاگل تھے، گویا کہ ان کے ماں باپ پاگل تھے، جو ان کو روکتے نہیں تھے اس کو پتھر مارنے سے۔ بیچارہ گھر سے نکلتا مسجد تک، یعنی اس حال کے اندر بھی اس کو یہ یاد تھا کہ میں نے نماز پڑھنی۔ ایک مسجد وہ نکال دیتے، پھر دوسری مسجد وہ نکال دیتے، پھر تیسری مسجد۔ اچھا، ہماری مسجد کے اندر بھی لوگوں کا ٹیسٹ ہو گیا کہ یہاں اس مسجد میں پاگل کون کون سے ہیں۔ لوگ ان کو پاگل سمجھتے تھے، تو وہ اللہ نے ٹیسٹ بھیجا تھا کہ اس مسجد میں پاگل کون ہے، اس محلے میں پاگل کون ہے۔ کتنے دکاندار تھے جو پاگل نظر آئے، جو اس کو مذاق اڑاتے تھے۔ کتنے بچے تھے، ان کے ماں باپ تھے جو پاگل نظر آئے کہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ فاروق صاحب فوت ہو گئے جو ہمارے لیے ٹیسٹ بن کے آئے تھے۔ یہ لوگ ہمارے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اصل امتحان ان کا نہیں ہوتا، وہ تو معاف کیے گئے ہیں، اللہ نے ان کو چھین لیا ہے۔ اصل امتحان ہمارا ہوتا ہے۔ ایک نابینا جا رہا تھا، شمع پکڑے، لالٹین پکڑے جا رہا تھا، اس سے پوچھا بھائی تم تو نابینا ہو، تم نے یہ لالٹین پکڑ رکھی ہے؟ اس نے کہا اپنے لیے تھوڑا پکڑی، تمہارے لیے پکڑی کہ تمہیں نظر آئے، تم میرے اندر آ کے نہ ٹکرا جاؤ۔ اس طرح بیچارے جو ڈسیبلڈ لوگ ہوتے ہیں، جو معذور ہوتے ہیں، مفلوج ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے کوئی نعمت چھین رکھی ہوتی ہے، اور جو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ان کا تو امتحان نہیں ہے، وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ امتحان ہمارا ہوتا ہے، اور ہم میں سے اکثر، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس امتحان میں ناکام ہو۔